نماز میں احسان کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ ایک کمپنی کے مینیجر تھے پلس آلسو یو کین سے آنر تھے. ان سے ان کے امپلائی بہت ڈرتے تھے، ان کے غصے سے بہت ڈرتے تھے، ان کے ایکسپلوڈ کرنے سے بہت ڈرتے تھے، ان کی امپیشنس سے بہت ڈرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں، ان سے ان کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو کنٹرول کریں، یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ کویسچننگ ہو رہی ہے اور لوگ متنفر ہو رہے ہیں، لوگوں کی پرفارمنس کم ہو رہی ہے اس وجہ سے. یہ میں آپ کو بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو امپلائی وہ جو تھے، آنر جو تھے، وہ انہوں نے ایک ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کیا. ماہر نفسیات جو اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ پیسے لیتے ہیں، آپ کو کچھ پریکٹسز سکھاتے ہیں. انہوں نے ان کو پریکٹس کیا سکھائی کہ آپ نے میرے سامنے 2 سے 3 منٹ جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے سائلنس، کچھ نہیں سوچنا. 2 سے 3 منٹ میرے سامنے سائلنس پریکٹس کرنی ہے. میرے سامنے، میں سامنے ہوں گا، آپ نے سائلنس پریکٹس کرنی ہے. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی. مطلب میرے ذہن میں تھاٹس آنے لگ گئے ہیں، میرا فوکس آؤٹ ہو گیا ہے، مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں، نہیں ہو رہا مجھ سے. انہوں نے کہا پھر کریں. پھر کروایا، تھوڑی بہتر پرفارمنس ہوئی. پھر کروایا اور بہتر پرفارمنس ہوئی. انہوں نے کہا اب آپ نے اس کو پریکٹس کرتے جانا ہے میرے پاس آ کے. کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ سائلنس پریکٹس کرا رہے انہیں کہ چپ کر کے میرے سامنے بیٹھ جائیں. اچھا، نیکسٹ ٹاسک ان کا یہ کہ اب آپ نے اکیلے میں، اب میں نہیں سامنے بیٹھوں گا، اب آپ نے کمپلیٹلی اکیلے میں اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے، فوکس رہنا ہے، سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے، ساری چیزوں کو، دنیا کو ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے، اور یو ہیو ٹو بی سائلنٹ ان یور مائنڈ ایز ویل. یہ بڑا مشکل کام ہے، مائنڈ کو بھی سائلنٹ کرنا. اب ان کی یہ پریکٹس شروع ہوتی گئی، وہ اس میں ایکسپرٹ ہوئے. پریکٹس کر کر کے نیورونز کے کنیکشنز بنتے ہیں نا. جب آپ کوئی چیز پریکٹس کرتے ہو تو آبویسلی نیورونز آپس میں کنیکشنز بناتے ہیں اس ہیبٹ کے حوالے سے. سائلنس کی ہیبٹ پریکٹس ہو رہی ہے، فوکس کی ہیبٹ پریکٹس ہو رہی ہے. اتنا فائدہ ہوا انہیں ان ایکسرسائزز کا کہ اب کوئی بھی بندہ ان کے سامنے کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا، یا کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات کرتا جس سے ان کو غصہ چڑھنے کا کوئی چانس تھا، اب ان میں پیشنس بھی آ گئی، فوکس بھی آ گیا، اور سائلنس رہنے کی عادت تو تھی ہی، وہ بھی سیکھی وہاں جا کے. اینڈ ہی واز سو امیزڈ کہ یار یہ آپ نے مجھے کیا کرایا، مطلب اٹ ہیز لٹرلی چینجڈ می. تو دین سائیکالوجسٹ نے انہیں کہا کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے نا، یہ نماز ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نماز کو صحیح سے پڑھیں، ہم سائلنٹ رہتے ہیں نماز میں. سائلنٹ سے مراد ہے کہ وہ باتیں تو نہیں کرتے نا جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں. ہم صرف اللہ کی یاد جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میری نماز قائم کرو میری یاد کو قائم کرنے کے لیے، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں. اچھا، اس سے کیا ہے کہ ہم سائلنٹ رہ رہے ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں، ہم میں صبر آ رہا ہے، پیشنس آ رہی ہے، ہم نے کوئی حرکت نہیں کرنی. ہم نے اپنی نماز میں تھاٹس کو ریزسٹ کرنا ہے، وسوسوں کو ریزسٹ کرنا ہے. ہم نے ادھر ادھر کی سوچوں کو نہیں سوچنا. ہم نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے. ہم نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. اور یہی میں حدیث آپ کو سنا دوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. صحیح مسلم حدیث نمبر 8. ایکسلنس، احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی ورشپ کرتے ہو ایز ایف یو سی ہم. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی امیج بنا لینی ہے. ایز ایف یو سی ہم سے مراد ہے کہ تم اپنے مائنڈ میں یہ لاؤ، یہ تھاٹ لاؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، فار اف یو ڈو ناٹ سی ہم دین شیورلی ہی سیز یو، پھر یہ تھاٹ لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. یہ ہے احسان. اب جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا، آپ سوچیں کہ وہ کتنی اس کی ہیلپ ہوگی. اس کا فوکس بنے گا، اس میں سے امپیشنس جائے گی، اس کو سائلنس کی پریکٹس ہوگی، اس کو صبر کی پریکٹس ہوگی، اس میں کمپوزر آئے گا.
آپ خود دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے. ہمیں نماز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کہتے ہو آپ اپنی نظروں کو سجدے کی طرف جو ہے وہ رکھو, سجدے کی جو سپاٹ ہے اس طرف اپنی آنکھوں کو لے کے جاؤ. نماز میں آنکھیں کھولنی چاہیے, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے unless and until آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں, ادروائز آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ دیکھو, یعنی ایک جگہ فوکس کرو اور اپنے الفاظ پہ فوکس کرو. دس از بلڈنگ آور مائنڈ فلنس ایز ویل ایز فوکس, جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, اتحیہ میں بیٹھتے ہیں. ایک ایک چیز, ایک ایک موومنٹ ہمیں کیا سکھا رہی ہے, سنکرونائزیشن, صبر, کمپوزر. اب انفارچونیٹلی ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں جس میں نہ فوکس ہے, نہ اس میں صبر ہے, نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے. اس میں ہم اٹیچ دنیا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہم نماز میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہو چکا ہے فوکس رہ کے نماز. اور لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ ان صلاح. دا آنسر از جسٹ بی فوکسڈ. یہ اس کا آنسر ہے. اور کیا اس کا آنسر ہوگا؟ ہاؤ ٹو بی فوکس کا آنسر ہے جسٹ بی فوکس, پریکٹس فوکس. دس از ہاؤ مائنڈ سائنسز ورک. پریکٹس کریں فوکس رہنے کو, پریکٹس کریں. تھوڑی بہت ریزسٹنس شروع میں آئے گی, پھر آئے گی, پھر آئے گی, آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی. جیسے وہ سائیکالوجسٹ نے کیا انہیں کہا کہ ابھی آپ ریزسٹ نہیں کر پا رہے, تھوڑا اور کریں, آپ میں عادت آ جائے گی. تھوڑا اور پریکٹس کریں, آ جائے گی. کرتے 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 آ گئی عادت. تو صلاح از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف دا ڈے. نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی میں. اور اگر امپورٹنٹ ترین ایکٹیویٹی کا یہ حال ہے, زیادہ تر تو پڑھتے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے, وہ ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے. جلد بازی بہت زیادہ, امپیشنس بہت زیادہ, اور بس سر سے اتارنے والی بات ہے. تو اس نماز کا پھر وہ فائدہ نہیں ہے جو ایکچولی نماز کا فائدہ ہونا چاہیے. یہ نماز ٹھیک ہے, نوٹ تو ہو جائے گی کہ پڑھ لی, لیکن وہ فائدے نہیں. مائنڈ فلنس اس نماز سے جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو نماز سے مائنڈ فلنس لائیں. یہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹپ دے رہا ہوں ابھی. ایک اور میں آپ کو زبردست جو ہے وہ کوٹ سناتا ہوں. دیکھیں, مائنڈ فلنس, یہ کوٹ سنیے. مائنڈ فلنس از ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس, تھاٹس اینڈ سیلف ٹاک. سیلف ٹاک کو کہتے ہیں حدیث النفس ان ریلیشن ٹو اللہ. مائنڈ فلنس کیا ہے؟ ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس, ونس تھاٹس اینڈ ونس سیلف ٹاک ان ریلیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مائنڈ فل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کاؤنسل کرتے ہیں. کیسے؟ کوئی گناہ کا تھاٹ مائنڈ میں آ رہا ہے تو وہ سیلف ٹاک کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ نہیں نہیں نہیں, اللہ ناراض ہوگا, اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. اللہ سے باتیں شروع کر دیتے کہ اے اللہ مجھے بچا لے, مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے یہ تھاٹ, اے اللہ میری مدد فرما. مائنڈ فل ہے نا اللہ کے بارے میں. جو مائنڈ فل ہی نہیں ہے وہ اللہ سے باتیں ہی نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی نہیں کرتے اس ٹائم پہ. وہ اس تھاٹ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں جو تھاٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈز میں جنم لے چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ یاد ہی نہیں کرتے, اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھتے ہیں, تھاٹ کو ریزسٹ ہی نہیں کرتے. اور پھر یہ چیز ان کی عادت بنتی جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ ان کو اوور تھنکنگ کی عادت ہو جاتی, وسوسے حاوی ہو جاتے ہیں ان پہ. سو حدیث النفس in relation to Allah, self-talk in relation to Allah. A mindful believer is careful not to engage in negative thoughts by talking about them to himself. مائنڈفل آدمی نیگیٹو تھاٹس میں انگیج نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ پوری تھاٹس کی سائنس بتاتا ہوں, سائیکالوجی سے, کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں اور تھاٹس ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بڑے زبردست کوٹس میں آپ کو ہمارے اسلاف کے بتاتا ہوں, پائس پریڈیسیسرز کے بتاتا ہوں. اچھا, تھاٹس کی جو سائنس ہے کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں, تھاٹس ہمارے مائنڈ میں سیٹل کیسے کرتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے اے سڈن فلیٹنگ تھاٹ. اچانک سے میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی فلیٹنگ سا تھاٹ آئے گا, یعنی کہ ایسا تھاٹ آئے گا جو کوئکلی آیا, ایک دم سے آیا
کسی کے بارے میں آ گیا, کسی سچویشن کے بارے میں آ گیا, میرے بارے میں آ گیا, کسی بھی چیز کے بارے میں آ گیا, کوئی نیگیٹو تھاٹ آ گیا, چلے کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی گناہ کا تھاٹ آ گیا, پہلا اسٹیپ یہ. نیکسٹ اسٹیپ, اے تھاٹ گیون آور اٹینشن. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس تھاٹ کو, یہ میں بتا رہا ہوں کہ تھاٹس جان کیسے پکڑتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے کہ وہ آتے ہیں, فلیٹنگ تھاٹس ہوتے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم تھاٹ کو اٹینشن دیتے ہیں, ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک دم سے. تھرڈ اسٹیپ, سیلف ٹاک اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ. اب مائنڈ ہی مائنڈ میں ہم سیلف ٹاک شروع کر دیتے ہیں, اس تھاٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہاں, اپنے مائنڈ میں. تو پھر یہ جان پکڑتا جا رہا ہے. ابھی تک یہ صرف ایک تھاٹ تھا, لیکن ابھی یہ پراپر شیپ میں آ رہا ہے تھاٹ, اور اس کو سوچنا, روزانہ سوچنا, اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا. امیجن کریں آپ کدھر اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے جائیں گے. اچھا, سیلف ٹاک کرنا اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ, یہ تھرڈ اسٹیپ ہے. فورتھ اسٹیپ ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. ڈیسیژن لے لینا کہ اب میں اس پہ ایکٹ کروں گا, کیونکہ سوچ سوچ کے آپ نے اپنے مائنڈ کو عادی تو کر لیا. سوچ سوچ کے اپنے مائنڈ میں جو ایک حیا تھی, جو ایک فیئر تھا, اس کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. گناہ کا جو فیئر ہوتا ہے, ایک حیا ہوتی ہے, سوچ سوچ کے وہ چیزیں دیکھ کے جو اس تھاٹ کو مزید بلڈ کریں. اس کے بعد ایکشن کا ٹائم ہوا ہے. سو ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. اور لاسٹ اسٹیپ ہے ڈٹرمینیشن ٹو ایکٹ اپون. ایک ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ, ایک ہے ڈٹرمینیشن. یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ایکٹ. آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کہیں گے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے, آپ اس پہ اس کو اپلائی کریں. پہلا اسٹیپ کیا ہے, تھاٹ کا آنا ایک دم سے, اچانک سے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ تھاٹ کو لفٹ کرانا. ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہاں, نہ ریزسٹ کیا, نہ اٹھے, نہ پوزیشن چینج کی, اچھا تھاٹ کو سوچنے لگ جانا. تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ تھاٹ کو کے بارے میں سیلف ٹاک کرتے ہیں اور تھاٹ کو مزید ایئر دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. چوتھا اسٹیپ کیا, ڈیسیژن ٹو ایکٹ. ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں اب میں کروں گا, اور پھر ڈٹرمن ہو گئے, پختہ ارادہ کر لیا کہ کرنا ہی کرنا. یہ ہے سائنس آف ایڈکشن, اور کس طرح سے تھاٹس جو ہے وہ جان پکڑتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے, کرنا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سے لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں, ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ریزسٹنس شو کرتے ہیں وسوسے غائب ہو, لیکن وسوسے اور جان پکڑتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تب وہ وسوسے مزید جان پکڑ جاتے ہیں, اور میں ان کو فل ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آپ کو ایک زبردست کوٹ سناتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کیا خوبصورت حدیث ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2702, Verily at times there is fog over my heart. There are times, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکنالج کر رہے ہیں, بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی ایک فوگ ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, یہ وہ نہیں ہے کہ گناہ کی کیفیت ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہوں سے پاک تھے. فوگ اوور دی ہارٹ سے مراد ہے کہ انسان تھوڑا سا, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, فارگیٹفل ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر از فاگ اوور مائی ہارٹ, سو آئی سیک دا فارگیونیس آف اللہ 100 times in a day. میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ فل رہنے کا. ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ استغفار چلتے پھرتے کرنا چاہیے. استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ, سمپل استغفر اللہ. 100 بار کا مطلب ہے ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ فوکسڈ استغفار کریں, فوکسڈ, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے what you are saying. You should be conscious about the استغفار. استغفار کریں, آپ دیکھیں گے کہ یہ مائنڈ فلنس کی ہیبٹ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا, ابن قیم نے ہمیں ایک پریکٹس بتائی ہے. وہ پریکٹس کیا ہے؟ ٹو اینکر مائنڈ فلنس in our worship, in the meditation. ابن قیم نے کہا, as for the remembrance of watchfulness, it is like the worshipper saying, Allah is with me, Allah is looking at me, Allah is observing me, and other such words used to strengthen one's presence with Allah. پوری مائنڈ سائنسز کی یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں
جو تھاٹس آپ بنانا چاہتے ہیں نا، جن تھاٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے، آپ ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہی از ود می، آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ از آبزرونگ می، اور ایسے مزید الفاظ آپ کہتے رہتے ہیں. اس سے آپ کانشیس رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. اور پھر فرمایا ان اٹ از کیئر فار دا ویل بینگ آف دی ہارٹ، مینٹیننگ گڈ مینرز ود اللہ، being wary of mindlessness and seeking protection from Satan and the lower self. نفس سے اور شیطان سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. اچھا، ابن قیم کا ایک زبردست میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں. ابھی ہم تھاٹس کی بات کر رہے ہیں نا، وسوسوں کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ تھاٹس کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دیتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، سوچتے رہتے ہیں، وہ تھاٹس جان پکڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو تھاٹس کے بارے میں ابن قیم نے کیا بتایا؟ نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل. تھاٹس سب کو آتے ہیں، کس کو نہیں آتے؟ صحابہ تک کو تھاٹس آتے تھے، وسوسے آتے تھے مختلف قسم کے. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مائنڈ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، آپ پڑھ لیجئے. تو ہم انسان ہیں، تھاٹس آتے ہیں. تو ابن قیم نے کہا نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل، انڈیڈ دے آر اونلی ہارمفل اف دے آر ساؤٹ اینڈ انگیجڈ. وہ تبھی ہارمفل ہوں گے جب تم ان میں انگیج ہوگے، جب تم ان کا پیچھا کرو گے. فار اے تھاٹ از لائک اے پاسر بائی آن دا روڈ، if you ignore him he will pass by and depart from you. تھاٹس کیا ہے؟ آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کے ارد گرد سے ہزاروں لوگ پاس کر رہے ہیں، تب تک وہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں، تنگ سے مراد ہے یعنی وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو خود مخاطب نہیں کرتے. ورنہ تو وہ پاس کرتے جائیں گے، رینڈملی پاس کریں گے. کوئی ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، کوئی سائیکل پہ گیا، کوئی گاڑی پہ گیا. جب تک آپ خود انہیں آواز نہیں دیں گے یا ان کو گھورنے نہیں لگ جائیں گے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، وہ کیا آپ کو کہہ لیں گے؟ unless and until شیطان کی طرف سے آیا وہ وار ہوتا ہے. میں وار کی بات نہیں کر رہا، میں تھاٹس کی بات کر رہا ہوں. شیطان کی طرف سے ایک تیر کا وار ہونا، ایک وسوسے کا وار ہونا، اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم نے رد کرنا، اس کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرانی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر تھاٹ کو، اپنی زندگی میں ہر کمی کو، اپنی زندگی میں ہر مشکل کو اتنا اوور تھنک کرتے ہیں، اتنی لفٹ کراتے ہیں کہ ہماری ویل بینگ کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، ہماری مینٹل سٹیٹ کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس سے ہماری ورشپ پہ فرق پڑتا ہے. شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی ورشپ سے دور کرے. اور اگر دور نہیں کر سکتا تو وہ جو ورشپ ہو رہی ہے اس میں کمی لے کر آئے. اور اس میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب ظاہر ہے کہ ہم تھاٹس کو بہت زیادہ ایئر دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ تھاٹس سوچتے ہیں، اور ہماری مینٹل سٹیٹ جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے کیونکہ ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو. سو اگنور ہم. پاسر بائی کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے دیٹ پرسن ول ناٹ افیکٹ یو. سملر از دا تھاٹ. اور اچھا، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈیفیوژن. آپ تھاٹس کو ڈیفیوز کر رہے ہیں، آپ تھاٹس کو ایمبریس کر رہے ہیں اور ڈیفیوز کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آ رہے ہیں، زیادہ ریزسٹ نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں انجوائے کرو. انجوائے کرنے میں اور ایمبریس کرنے میں بہت فرق ہے. بھائی تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں، ریلیکس ہو. ٹھیک ہے، آپ اتنا زیادہ اگر ان سے فائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مزید بڑھیں گے. یہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو دے ول ایکچولی انکریز. ٹگ آف وار جب آپ ان سے کریں گے، مزید جو ہے وہ جان پکڑیں گے. میں سورہ کاف کی ایک ورس آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ We have created humanity and we know what his soul, that is nafs, whispers to him. ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس، انسان کی روح اس سے کیا وسپر کرتی ہے. نفس کے وسوسوں کی بات ہو رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم انسان کی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں. ناٹ فزیکلی، بائی نالج. اللہ تعالیٰ انسان کی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانتے ہیں انسان کو.
اگین یہ آیت ہماری کس طرف توجہ دلاتی کہ بی مائنڈفل آف اللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو, اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی, اللہ کی یاد اسٹیبلش کرو. عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویریلی سیٹن ہیز انفلوئنس ود دی سن آف ایڈم اینڈ دا اینجل ہیز انفلوئنس. شیطان بھی سن آف ایڈم کو انفلوئنس کرتا ہے اور اینجل بھی سن آف ایڈم کو انفلوئنس کرتا ہے. ایز فار دا انفلوئنس آف سیٹن ہی پرومسز ایول اینڈ ڈینائز دا ٹروتھ. جہاں تک شیطان کے انفلوئنس کی بات ہے تو وہ انسان کو ایول کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ حق کو ریجیکٹ کرو. ایز فار دا انفلوئنس آف دی اینجل ہی پرومسز گڈنس اینڈ افرمز دا ٹروتھ. جہاں تک بات ہے اینجل کی, وہ گڈنس کی پرومس کرتا ہے اور وہ انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے, وہ انسان کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے اور حق کی طرف لے جاتا ہے. Whoever finds this goodness, let him know that it is from Allah and let him praise Allah. اور جو بھی اچھائی کی طرف آ جائے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. جس میں اچھائی حاوی ہے اور اچھائی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے, گناہ کو ریزسٹ کر جاتا ہے. ظاہر ہے اینجل بھی تو اس کو اچھائی کی تلقین کر رہا ہے نا, اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے, ضمیر کی آواز بھی اٹھتی ہے اور اینجل بھی ہے ساتھ, ایک اچھا اینجل. اینجلز اچھے ہی ہوتے ہیں, اینجل ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. Whoever finds something else, let him seek refuge in Allah from the accursed Satan. اور جو کوئی اس کے علاوہ فیل کرے یعنی ایول کو فیل کرے پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورس پڑھی, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بے شک شیطان تمہیں تھریٹن کرتا ہے پاورٹی سے اور تمہیں فحش کاموں کا کمانڈ کرتا ہے, جبکہ اللہ پرومسز یو فارگیونیس اینڈ فیور فرام ہم. یہ ساری حدیث ہے, اوپر کا پارٹ پلس یہ آیا صحیح ترمذی حدیث نمبر 2988. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی ٹیکنیک بتائی کہ وہ تمہیں کہاں سے پکڑتا ہے, فقر کا ڈر ڈال کے, پاورٹی کا ڈر ڈال کے, رزق کی ٹینشن دے کے, اور تمہیں فحش کام کراتا ہے, فحش بول بلواتا ہے, اللہ کے خلاف بھی بول بلواتا ہے اور بہت سے فحش کام کرواتا ہے اس ڈر کو ڈال کے. لیکن اللہ تمہیں پرومس کرتا ہے فارگیونیس اور فیور, مغفرہ اور فضل. اللہ کی طرف سے فضل آئے گا بہت زیادہ. سو دس از اے بیوٹیفل حدیث آن ریزسٹنگ ایول تھاٹس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. سنن الکبریٰ حدیث نمبر 18651. تعنی, اس کو کہتے ہیں تعننی. ڈیلیبریشن کا مطلب کیا؟ اٹ مینس ٹو بی کیئرفل اینڈ ٹو ٹیک ونس ٹائم ٹو ریئیکٹ پراپرلی. ایک کتاب ہے ٹریگر کے نام سے, اور اس میں جو آتھر ہے اس نے پوری بک میں یہی بات ڈسکس کی ہے کہ جب آپ کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آتا ہے, ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے, اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ اس کو لفٹ کراتے ہو کہ نہیں کراتے ہو. اور اگر کرا دیتے ہو تو اس کے بعد ایک نیکسٹ ٹریگر آتا ہے, ایک اور ٹریگر آتا ہے, پھر ایک اور ٹریگر آتا ہے. اس لیے ڈیلیبریشن کے ساتھ, مائنڈ فلنس کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کیئرفل ہو کے ٹیکنگ یور ٹائم, اس کے بعد ریئیکٹ کریں. غصے میں کبھی ریئیکٹ نہ کریں, پینک ہو کے کبھی ریئیکٹ نہ کریں. گیو یور سیلف ٹائم, ٹیک یور ٹائم. آپ انسان ہیں, اللہ نے آپ کو انسان بنایا, جلد بازی مت کریں. تو حدیث ہے جی کہ ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. جلد بازی اور چیز پہ فوراً سے عمل کر لینا, اپنے تھاٹس کو کھلا چھوڑ دینا, تھاٹس کو لفٹ کرانا ہے شیطان کی طرف سے, اور یہ آپ کے مائنڈ فلنس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. القشیری, یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں. القشیری رائٹس, some of the predecessors said, whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs.
جو بھی انسان اللہ کے حوالے سے مائنڈفل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حرکات و سکنات کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ اس حدیث کی ترجمانی بھی ہے نا کہ جو کوئی نوافل میں بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پھر وہی کام, اللہ تعالیٰ اس کی آئیز بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں اللہ لے جانا چاہے. اس کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے وہی دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ پھر اسے اس کے ہاتھ سے وہی ایکٹس کراتے ہیں جو کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, کئی لوگ ہیں وہ چیریٹی کر رہے ہیں, وہ کتنے نیک کاموں میں ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ولی بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مائنڈفل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لمبس کو پروٹیکٹ کرے گا.